ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے صفا مروہ کے بارے میں. اب صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور جو شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کی صحیح کرنا اس پر واجب ہے. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 0.25 کلومیٹر بنتا ہے ایک، اس کا جو لینتھ بنتی ہے. صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ ایک پھیرا ہوگا، پھر مروہ سے صفا کی طرف پھر 2، پھر صفا سے مروہ کی طرف 3، اس طریقے سے. یعنی 3.5 اگر اس کے چکر بنے کہہ لیں آپ، 3.5 چکر کہہ لیں، یہ 7 اس کے وہ پھیرے بن جاتے ہیں. طواف کعبہ میں تو ہے کہ آپ نے پورے 7 پورے کرنے ہیں. اس میں کہ ایک طرف سے دوسری طرف گئے تو وہ ایک پھیرا ہو گیا، واپس آتے ہوئے دوسرا گنا جائے گا. تو یہ تقریباً 0.25 کلومیٹر کے قریب ایک لینتھ بنتی ہے. تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ جاہلیت کے ان کاموں میں سے تھی جو جاہلیت میں بھی ہو رہے تھے. اب ضروری نہیں کہ جاہلیت میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جیسا کہ حج کے دنوں کے بارے میں آگے چل کے آئے گا کہ حج کے دن جو ہے معلوم ہے، تو مشرکین عرب بھی جو ہیں ان کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کر دیا کہ ہاں حج کے مہینے یہی ہیں. تو مشرکین مکہ کی ہر چیز غلط نہیں تھی، کافی ساری غلط بھی تھی، کچھ ٹھیک بھی تھی جو ان کی ٹریڈیشن میں چل رہی تھی. تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ بھی اس میں سے تھی کہ جو صحیح چیزیں تھیں. لیکن انصار کے اندر، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس آیت کے بارے میں، کہ انصار جو تھے مدینے کے رہنے والے لوگ، وہ صفا مروہ کی صحیح کو زمانے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، اس لیے وہ طواف کرنے کو تو پسند کرتے تھے، لیکن صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ ان کے دل پہ بیٹھتی نہیں تھی کہ یہ کیا اس کی صحیح ہے، تو یہ جاہلیت سے کام چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہاں ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ جب تک کسی شخص کو علم نہ ہو، اس کی بات جو ہے وہ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. مثلا اگر انصار یہ کہتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، تو ان کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا. اسی طریقے سے فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اور اسی طریقے سے در مختار اور موطا امام محمد جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقیقہ کرنا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. حالانکہ صحیح بخاری میں چیپٹر موجود ہے عقیقے کے سنت ہونے پر. جامعہ ترمذی میں، اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ عقیقہ کرو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، اور عقیقے کے عوض جو ہے بچے کی جان جو ہے وہ گروی ہوتی ہے. جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کی تکلیفیں دور کرتا ہے. تو عقیقہ کرنا سنت ہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، بریلوی ہو جائیں یا دیوبندی ہو جائیں، وہ بھی عقیقہ کرتے ہیں، اگرچہ ان کی فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. تو اس میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، تو انہوں نے اس کو زمانہ جاہلیت کی رسم ہی سمجھ لیا. اگر انصار کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جو صحابہ ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے صفا مروہ کو، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر یہ غلطی ہو گئی تو یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، بلکہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی تھی. تو آج الحمدللہ ہم عقیقہ کرنے کو جو ہے وہ سنت سمجھتے ہیں، اور چاہے کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو، کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ سمبلز ہیں اللہ تعالیٰ کے. جیسا کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے. شاعر کا آپ اردو میں انگلش میں سمجھ لیں سمبل، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نشانیاں عطا فرمائی ہیں. جیسے ہمارا سمبل قبلہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک سمبل دیا ہے. اسی طرح نماز کا پروٹوکول ہے اذان، یہ بھی ہمارا ایک سمبل ہے. شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ کرنا ضروری ہے. تو یہ شاعر اللہ ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، صفا اور مروہ کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو، یہ مطلب ان معنوں میں نہیں، یہ حرج نہیں ہے. یہ ان صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے جو انصار تھے، جو یہ سمجھتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، تو ان کو جا رہا ہے نہیں نہیں یہ زمانہ جاہلیت کی رسم نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرو.
ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی بھی خوشی کے ساتھ یہ نیکی کا کام کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے. اگر شاکر کا لفظ ہمارے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے شکر کرنے والا، اللہ کے لیے ہوگا تو قدردان، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی، ان کے نیک اعمال کی. اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے، وہ یہود کے کانٹیکسٹ میں.